شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کے چھٹے درس میں کہتے ہیں شروط الصلاۃ یعنی نماز کی شرطیں. کہتے ہیں شروط الصلاۃ وہی 9 الاسلام والعقل والتمییز ورفع الحدث وازالۃ النجاسہ وستر العورہ ودخول الوقت واستقبال القبلہ والنیہ. یعنی نماز کی 9 شرطیں ہیں: اسلام، عقل یا عقل مندی کا ہونا، تمیز، حدث کی حالت نہ ہونا یعنی بے وضو یا ناپاکی کی حالت نہ ہونا، نجاست کا ازالہ، ستر پوشی یعنی ستر کو چھپانا، وقت کا داخل ہونا، قبلہ رخ ہونا اور نیت کا ہونا. یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ نماز کا یا صلاح کا اسلام میں کیا مقام ہے، اور وہ یہ کہ یہ شہادتین کے بعد سب سے بڑا رکن ہے اور اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے. کسی شخص کا اسلام اس وقت صحیح نہیں ہوگا جب تک نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی. اور نماز کو قائم کرنے میں جیسا کہ اللہ کا حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اور نماز کو قائم کرنے میں اس کے شروط، اس کے ارکان، اس کے واجبات اور سنن کا خیال کرنا اور ان کا اہتمام کرنا بھی نماز کے قائم کرنے میں سے ہے. اس درس میں مصنف رحمہ اللہ نے نماز کی شرطوں کا ذکر کیا ہے، اور شرط وہ چیز ہے جو کسی عبادت کے شروع ہونے سے پہلے موجود ہونی چاہیے، جس کی غیر موجودگی میں وہ عبادت قبول نہیں ہوگی. یا کوئی شخص اگر قادر ہے اور پھر بھی وہ ان شروط کا اہتمام نہیں کرتا اور ان شروط کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز باطل ہے، غیر صحیح ہے. کیونکہ اگر شرط موجود نہ ہو تو مشروط یعنی جس چیز کے لیے شرط ہے وہ بھی نہ ہوگی، اور اگر شرط موجود ہے تو مشروط کا ہونا لازمی نہیں، جیسے کہ طہارت کے درس میں گزر چکا ہے. مثال کے طور پر پاکی اختیار کرنا یا وضو کرنا یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. تو اگر کوئی شخص وضو نہیں کرتا اور بغیر وضو کے وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص نے وضو کیا ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے؟ نہیں، کیونکہ وضو کرنا نماز کی شرطوں میں سے ہے. تو وضو کی غیر موجودگی میں نماز نہیں ہوگی، لیکن وضو کے ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ شخص اب ضروری طور پر نماز بھی پڑھے. شیخ نے اس درس میں 9 شرطوں کو بیان کیا ہے، جس میں سب سے پہلے اور سب سے اہم اسلام ہے. یہ اس لیے کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یعنی منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور عکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے یا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. یعنی لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرے، دران حال یہ کہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں. ان کے اعمال غارت و عکارت ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو شرک اور کفر کرنے والے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ اعمال سارے ضائع اور عکارت اور برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو بلا شبہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں داخل ہونا یہ ضروری ہے، اور کفر اور شرک جو ہے وہ عملوں کو برباد کر دیتا ہے. لہٰذا نماز کی شرطوں میں سے اسلام میں داخل ہونا بھی سب سے اہم شرط ہے، جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی. یعنی اگر کوئی غیر مسلم جاتا ہے اور کہتا ہے میں مسجد میں نماز پڑھوں گا تو اسے کہا جائے گا کہ پہلے تمہیں اسلام قبول کرنا ہے، کیونکہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. پھر شیخ دوسری شرط بیان کرتے ہیں اور یہ ہے عقل، جو جنون کی ضد ہے. یعنی جو شخص مجنون ہے اس کی عقل نہیں ہے اور وہ مرفوع القلم ہے، یعنی اس کے اوپر یہ نماز کی فرضیت ابھی نہیں ہے.
تیسری شرط ہے التمیز، یعنی ممیز ہونا چاہیے وہ شخص یا وہ بچہ، اور یہ تمیز 7 سال کی عمر میں آتی ہے، جیسے کہ حدیث میں مروا ابناءکم بالصلاۃ ل7 سنین واضربوہم علیہا ل10 سنین، یعنی اپنے بیٹوں کو، اور اس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، انہیں نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور انہیں مارو اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں، یعنی 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو۔ یہ اس لیے کہ 7 سال کی عمر میں بچہ ممیز ہو جاتا ہے عام طور پر، یعنی اسے سمجھ میں آتی ہے بات اور وہ اچھی طرح سے کسی عمل کو ادا کر سکتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب اس کے والدین اسے نماز کا حکم دیں گے۔ چوتھی شرط رفع الحدث، یعنی حدث کا نہ ہونا، اور اس میں حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں شامل ہیں، کہ حدث اصغر اور حدث اکبر کی صورت نہ ہو، اور حدث اصغر اور حدث اکبر کی تفصیل طہارت کے باب میں گزر چکی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو جو شخص حدث کی حالت میں، چاہے وہ حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو، اس کی حالت میں اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ پانچویں شرط کہتے ہیں ازالۃ النجاسہ، یعنی نجاست کا ہٹانا یا نجاست کا ازالہ کرنا، جگہ سے جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے، کپڑے پر سے جس کپڑے میں نماز پڑھی جا رہی ہے، اور بدن پر سے جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کے بدن پر بھی نجاست نہیں لگی ہو، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یعنی اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کریں۔ کپڑے، بدن اور جگہ پر سے نجاست کو ہٹانے کا طریقہ پانی سے اسے دھونا ہے جب تک کہ عین نجاست وہاں پر سے ختم ہو جائے۔ رفع الحدث یعنی حدث کا نہ ہونا، اور ازالۃ النجاسہ نجاست کا ہٹا دینا، یہ دونوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حدث کی حالت میں، چاہے وہ بغیر وضو کی حالت ہو یا بغیر غسل کیے ہوئے جب اسے غسل کرنا واجب ہے، تو اگر اس حالت میں وہ نماز پڑھ لیتا ہے بھول کر، تو یاد آنے پر اسے واپس طہارت حاصل کرنی ہوگی اور اس نماز کو دہرانا ہوگا۔ لیکن ازالۃ النجاسہ میں اگر اس کے کپڑے پر کہیں پر نجاست لگی ہوئی تھی اور وہ بھول گیا تھا کہ اس کے کپڑے پر نجاست ہے، اور نماز کے بعد اسے یاد آتا ہے، تو اسے نماز کو دہرانا نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، اگر نماز کے دوران اسے یاد آ جاتا ہے یا اس کی نظر پڑ جاتی ہے، تو یا تو وہ اس چیز کو اتار دے، جیسے کہ جوتے میں اگر نجاست لگی ہے تو جوتے کو اتار دے اور اس کی نماز صحیح ہے، اور اگر وہ نہیں اتار سکتا، جیسے کرتا یا شرٹ یا پینٹ، تو نماز کی حالت میں وہ نماز کو جاری نہ رکھے، بلکہ نماز سے وہ نکل جائے اور اپنے کپڑے کو بدل لے یا نجاست کو صاف کر کے وہ واپس نماز پڑھے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رفع الحدث کے لیے، چاہے وہ وضو ہو یا غسل ہو، اس کے لیے نیت ہونی چاہیے طہارت حاصل کرنے کے لیے، لیکن ازالۃ النجاسہ کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ تو مثلا اگر کسی شخص کا کپڑا، جس کپڑا لانڈری میں دے دیا گیا یا واشنگ مشین میں وہ دھل کر صاف ہو گیا بغیر نیت کے، یا صرف بارش میں ہی وہ صاف ہو گیا، تو پھر اسے دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ازالۃ النجاسہ کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں ستر العورہ، یعنی ستر پوشی کرنا، اور عورہ جسم کے وہ حصے کو کہتے ہیں جس کو چھپانا ضروری ہے، جسے ظاہر کرنے سے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں اور جس کو ظاہر کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اے اولاد آدم تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، یعنی ہر نماز کے وقت۔ اسی لیے جو شخص بغیر کپڑے کے نماز پڑھتا ہے تو اہل علم کے اجماع سے اس کی نماز صحیح نہیں ہے بلکہ باطل ہے، الا یہ کہ وہ مجبور ہو اور اس کے پاس کوئی کپڑا نہ ہو، تو یہ الگ بات ہے۔ مرد کا ستر جسے چھپانا ضروری ہے نماز میں، وہ کم سے کم ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ اس کے علاوہ مردوں کو کندھوں کو بھی چھپانا چاہیے نماز کی حالت میں۔ عورت کا پورا جسم عورہ ہے، یعنی چھپانے کے لائق ہے نماز میں، سوائے اس کے چہرے کے،
لیکن اگر اجنبی مرد سامنے ہو تو اپنے سر کے اوپر سے بھی کپڑا لٹکا لے تاکہ اس کا چہرہ چھپ جائے۔ ایسے کپڑے نہ پہنیں جس کے پہننے سے نماز کے دوران آپ کا سطر کھل جائے، جیسے لو ویسٹ جینز یا اسی طرح چھوٹی ٹی شرٹ پہننا جس سے عموماً سجدے میں سطر کھل جاتا ہے، اور جو جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ایک شرط کو جو ستر العورہ ہے اسے پورا نہیں کیا۔ اسی طرح اتنا پتلا کپڑا جس سے جسم کے چمڑے کا رنگ نظر آئے اس کو پہن کر کے بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ایسا کپڑا خاص کر جو عورہ یا عورت کے جسم کے بعض حصے کو ظاہر کر دے یا چمڑے کے رنگ کو ظاہر کر دے۔ اور اسی طرح عورتوں کو سر چھپانا نماز کی حالت میں بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، یعنی بالغہ عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا بغیر خمار کے۔ 7ویں شرط دخول الوقت، یعنی وقت کا داخل ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز یقیناً مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ اور دن اور رات میں کل 5 نمازیں ہیں۔ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر، اور ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے مثل ہو جائے۔ اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے، یعنی مجبوری کی حالت میں سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک پڑھ لینا چاہیے، لیکن اختیاری وقت اس کا سورج کے زرد ہونے تک ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت ہے یہاں تک کہ شفق احمر غائب ہو جائے، پھر عشاء کا وقت ہے، اور طلوع فجر کے بعد فجر کا وقت ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ نماز کے وقتوں کی تعلیم جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نماز پڑھ کر ان کے بیچ میں یہ وقت بتایا، کہا ھذا وقت الانبیاء من قبلک الوقت فیما بین ھذین الوقتین، یعنی نماز کا وقت ان 2 وقتوں کے بیچ میں ہے، یعنی پہلے دن ہر نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا اور دوسرے دن ہر نماز کو اس کے آخر وقت میں پڑھا، اور کہا کہ نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے بیچ میں ہے، یعنی ہر نماز کا وقت اس کے اول اور آخر جو ذکر کیا وقت یا جس وقت انہوں نے نماز پڑھا اس کے بیچ میں ہے۔ ہر نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، سوائے گرمی کی شدت میں ظہر کی نماز جسے ٹھنڈے وقت میں پڑھی جائے گی، اور اسی طرح عشاء کی نماز میں تاخیر کی جا سکتی ہے، الا یہ کہ مصلیوں پر مشقت کا اندیشہ نہ ہو۔ 8ویں شرط استقبال القبلہ، یعنی کعبہ کا رخ ہونا نماز پڑھنے کے وقت۔ اللہ کا فرمان ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اور نماز کی شرط ہونے میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کو یہ کہنا جس نے نماز میں غلطی کی تھی، اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلہ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح وضو کرو اور پھر قبلہ کے رخ ہو۔ 9ویں شرط نیت کا ہونا، اور نیت کی جگہ دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی تھی۔ اور نیت ارادے کو کہتے ہیں، اور ارادے کی جگہ دل ہوتا ہے نہ کہ زبان۔ تو جب کوئی شخص ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے دل سے ارادہ کرتا ہے کہ ظہر کی وہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ کہ عصر کی، جبکہ ظہر اور عصر دونوں میں 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں سرن۔ اور اسی طرح فرض اور نفل کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نیت سے ہوتی ہے۔ نیت کو زبانی الفاظ سے بیان کرنا، جیسے یہ کہنا میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت ظہر کی نماز، یا وہ کہتا ہے نویت ان اصلی صلاۃ الظہر 4 رکعات، یا اس طرح کی چیزیں جب وہ کہتا ہے تو یہ کہنا بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، نہ ہی کسی صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ وہ زبانی نیت کرتے تھے۔ اور بدعتوں سے گناہ ہی ہوتا ہے نہ کہ اجر ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا عمل یہ سنت کی اتباع سے جڑا ہے نہ کہ دین میں نئی چیز نکالنے سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔
یعنی اس کرنے والے کے اوپر یہ لوٹا دیا جائے گا، یعنی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔